لودھی صاحب. ان میں کچھ دوست ایسے ہیں جن کو میں اپنے ٹیچرز کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہوں، اور دوسرے ساتھی بھی شوگر کے متعلقہ تاز رکھتے ہوں گے، لیکچر دیں گے. اور میں یہاں اس ماحول کو کلاس روم انوائرمنٹ کنسیڈر نہیں کرتا، اس لیے کلاس روم والی باتیں نہیں ہوں گی. جو چند ورلڈ وائڈ غلطیاں ہیں شوگر کے بارے میں اس پہ بات ہوگی. اور طب کے بارے میں میرا یہ بیسک تصور ہے کہ طب ایک ایسا چھوٹا سا نظام نہیں ہے جو چھوٹے دائرے میں کام کر رہا ہو. یہ پوری دنیا میں چھا جانے والا نظام ہے اور پوری دنیا میں یہ چھا جائے گا. ہمیں اپنی محنت اور اپنی کیپیبلٹیز کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے نئے طلباء میں، اساتذہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے رکھنے پر فخر محسوس کریں گے. شوگر کے حوالے سے کچھ انلیشنگ کنڈیشنز ہیں جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو سب سے بڑا الزام شوگر کا ہے لبلبا پر، اور حیرانی کی بات ہے اسی کی کنڈیشنز کے بارے میں، صحت کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا. میں نے 30 سال 35 سال کے جو سفرنگ پیشنٹ ہیں جن کو ذیابیطس تھی، ان کو کبھی کسی ڈاکٹر نے، کبھی کسی حکیم نے کبھی یہ تجویز نہیں کیا کہ آپ کا لبلبا خراب ہے تو آپ ٹیسٹ کروا لیں. جو بھی اس کے متعلق 16 کے قریب ٹیسٹ اویلیبل ہیں، کبھی کوئی نہیں کروائے جاتے. اس کا مطلب ہے ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، حقیقت کسی اور جگہ پر موجود ہے. اگر یہ سچ ہوتا تو اس سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے، آپ میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی، سوزش تو نہ آ گئی. تو اس لیے ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ شوگر کے لیے صرف پینکریاس کو الزام دینا کہ اس کی خرابی سے شوگر ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی انوائرمنٹ ہے، اور اسی قباحت سے بچنے کے لیے ماڈرن میڈیکل سائنس نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی، فزیو پیتھالوجی. دس از ناٹ اے ورڈ. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ وضاحت نہیں کر پاتے تو آپ راستہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آپ ایسی چیزیں کیوں ایجاد کرتے ہیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو؟ لا صحت و لا مرض کا مفہوم گوئل سینا نے جو لکھا وہ بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ تھوڑا سے اپنے تصور میں لے کے آئیں کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے. میں نے جو کیس دیکھے ان میں سب سے پیچیدہ کیس میرے ذہن میں آ رہا ہے. 150 یونٹ انسولین مختلف قسم کی مختلف وقتوں میں لگائی جا رہی ہیں، اور 6 سے زیادہ گولیاں، یعنی کچھ ایسی بھی تھی جو ان کو وقفے سے دیا جاتا تھا، روزانہ نہیں دیتے تھے. تب بھی شوگر کا گراف 400 سے نیچے نہیں تھا کوئی. تو ایسی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ پینکریاس انوالو ہے. نہیں، اس سے بہت زیادہ مختلف پیچیدہ صورتحال ہے. ہمیں ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے طب میں جو صدیوں سے راج طریقہ ہے اس پہ راستہ اختیار کریں گے، وہ تو ہمیں نتیجے بڑے اچھے مل سکتے ہیں. میرا مشاہدہ ہے کہ جتنے بھی شوگر کے متعلق بیانات ہیں ان میں سب سے بڑا پیتھولوجیکل کنڈیشن جو ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایلوپیتھک میں آج تک جب ہر چیز کی پیتھولوجی کئی دفعہ مائکرو آرگنزم سے جوڑی جاتی ہے، کئی دفعہ اعضاء کے ساتھ بھی جوڑی جاتی ہے، آج تک شوگر کے بارے میں کوئی پیتھولوجی موجود نہیں ہے. کسی طرح کا اس کی ریزن موجود نہیں ہے، کسی بھی بک میں نہیں ہے. آپ موجودہ سائنس میں AI میں چلے جائیں یا نیٹ میں سرچ کر لیں تو آپ کو حیرانی ہوئی کئی چیزوں کے جواب ملتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ میرا کامیاب طریقہ علاج ہے، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ان کے رزلٹس بھی بہت اچھے ہیں. میرے نزدیک لیکی گٹ جو ہے وہ سب سے کامن وجہ ہے. لیکی گٹ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں انگلش ٹرمز استعمال نہیں کی جاتی اور شاید ہماری پرانی کتابوں میں لیکی گٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے. جو انجذاب کا ایریا ہے انتڑیوں میں، ان کے اندر ایسی خرابی آ جانا کہ ان کا جو ایبزورشن سائز ہے، میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرض کر لیں اس کا سائز جہاں سے غذا جذب ہوتی ہے وہ ہے 0.0003 مائکرون، یعنی 1 مائکرون کا 1000 میں حصے سے بھی کم حصہ. اس میں سے جو چیزیں اندر جا سکتی ہیں وہ جا کے اگر کسی وجہ سے، جیسے ہم نے کیا بریانی لی، اس کے ساتھ ایک سوڈے کی بوتل لی جس بریانی میں لیمو بھی شامل تھا، بہت ساری کھٹی چیزیں بھی شامل تھیں،
جیسے وہ اندر گیا ہے تو ایک بلیچ بنا نمک کی وجہ سے، کلورین کی وجہ سے، اس نے جا کے آپ کے انٹیرک زون کو، انتڑیوں کو وہاں سے ایسا ادھیڑا کہ وہ سوراخ جو 3 دفعہ 0 کے ساتھ تھا وہ 1 دفعہ 0 کے ساتھ یا تھوڑا سا اور بڑا وہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں جسم کے اندر ایسے اجزاء چلے جاتے ہیں، ایسی غذائی حالت چلی جاتی ہے جو جسم کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ جو نیچر نے ہمیں وہ ایبزارپشن زون دیا ہے، ایبزارپشن کا راستہ دیا ہے، اس میں سے چانس ہے کہ بیکٹیریا، فنگس، وائرسز بھی نہیں گزر سکتے، لیکن جب وہ کھل جاتا ہے تو اس میں سے بہت کچھ اندر چلا جاتا ہے جو فطرتاً نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور یہ آپ کو ورڈ پوائنٹ نظر نہیں آئے گی، لیکن اس پہ عمل کر کے آپ 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہم نے کھانا کھایا وہ اس وائڈ رینج میں، اس کے سائز میں ایبزارب ہو گیا، خون کے اندر چلا گیا۔ اب خون میں جو کوانٹٹی گئی ہے کاربس کی، اس کی شکل ایسی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پینیٹریٹ کر جائے۔ ہمارے باڈی کے اندر ایک، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل بیریئر، ٹرپل بی یعنی برین باڈی بیریئر۔ دماغ تک پہنچنے کے لیے جو راستے میں ایک بیریئر ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو دماغ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ ان میں سے بڑے پارٹیکلز جو فطرتاً حصہ نہیں، وہ بھی نہیں پاس کر پاتے۔ اور اس سے بھی ایک اور پیچیدہ جگہ ہے پیچوٹری، جسے آپ سب جانتے ہیں۔ پیچوٹری کے اندر جو سرکولیشن ہے، بلڈ کی سرکولیشن ہے، وہ نارمل ہے، یعنی جس مائکرون سے آپ نے جذب کیا تھا اس سے بھی تھوڑا سا تنگ، 10% اس کی ریڈکشن ہے، اس کا سائز 10% کم ہے۔ یہ موجودہ جو اناٹمی فزیالوجی کے ماہرین ہیں اس پہ متفق ہے۔ تو وہ خون جو ہے جب پیچوٹری میں سے پاس ہوتا ہے تو پیچوٹری میں فلٹریشن کا جو وقت ہے یا سائز ہے وہ نارمل ہے۔ وہاں پہ وہ آپ کے بڑے پارٹیکل پیچوٹری تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ پہنچیں گے نہیں تو اس کے نتیجے میں پیچوٹری یہ سینس ہی نہیں کر سکتا کہ خون کے اندر شوگر کی بڑی ہوئی مقدار ہے۔ جو اہم راز ہے جسے آپ ہمیشہ مد نظر رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے آپ اس کو حل کرنے میں کامیابی پائیں گے۔ اور جس وقت وہ پیچوٹری سینس نہیں کر پاتا تو اس کے بدلے میں انسولین سٹیمولیٹنگ ہارمون بھی نہیں بھیجتا، کیونکہ اس کے پاس جو شوگر کی میجرمنٹ آ رہی ہے وہ تو نارمل آ رہی ہے، جبکہ بڑے پارٹیکل آپ کے گلوکومیٹر پہ اور باڈی کے اندر سرکولیشن میں کئی گنا زیادہ مل رہے ہیں۔ ہم شوگر چیک کرتے ہیں 400 آ رہی ہے، 600 آ رہی ہے، جبکہ پیچوٹری کے اندر جو خون فلٹر ہو کے گیا اس کے اندر بڑے پارٹیکل شامل ہی نہیں ہوئے، صرف وہ پرمیٹیبل زون میں جا سکتے ہیں، وہی صرف ریڈ ہو رہے ہیں۔ تو نتیجہ فطرت اپنا عمل کر رہی ہے، اور ہم جو اس کی کوشش کر رہے ہیں وہ غیر فطری طور پہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، ہم گولی کھلاتے ہیں، ہم جوشادہ پلاتے ہیں، ہم انسولین لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے شوگر کم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شوگر کم ہوتی ہے تو فطرت اس کو مینیج کرنے کے لیے انسولین کا ڈراپ کرے گی یا گلوکاگون کو انکریز کرے گی۔ تو یہ فساد مسلسل چلتا رہے گا، زندگی بھر یہی کچھ ہونا ہے، اور شوگر کے مریض اچھے نہیں ہوں گے۔ ہم اس کو کور کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس لیکی گٹ کا صحیح طریقے سے علاج ہونا ضروری ہے، اور شاید میرے اکثر دوستوں نے کبھی اس پہ سوچا نہیں ہے۔ سہج الامراض جیسے اسہال شروع ہو سکتے ہیں، یہ ایک فیکٹر بھی ہے، لیکن یہ 10% پیشنٹس میں ہو سکتا ہے، عموماً اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی جو واردات ہیں لیکی گٹ کے لیے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسی ادویات جو منبت لحم کہلاتی ہیں، جو سیکیٹرائزنگ کہلاتی ہیں، ان کو لگاتار غذا میں شامل کر دیں، اور عمر بہت زیادہ نہ ہو مریض کی، تو 60% ریکوری ہے، اور وہ مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ پیشنٹ کرونکلی انسولین یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کے اندر انسولین کی پیدائش، کنزمپشن اور ٹرانسپورٹیشن چینج ہو چکی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن چینج ہونے کے بعد بدن کے رویوں میں فرق آ جاتا ہے۔ بدن کے رویوں میں فرق کیسے آتا ہے؟ جسم ایک خاص حالت میں ہر چیز کو کمپرومائز کرتا ہے۔ فرض کریں کسی کی انگلی میں چوٹ آ جائے، زخم آ جائے تو بہت شدید درد ہوتا ہے، جبکہ کچھ ہی لمحوں کے بعد زخم تو ادھر ہی رہتا ہے لیکن درد کم ہو جاتا ہے۔ یہ برین کا آٹومیٹک فنکشن ہے، اور پورے جسم میں یہ کمپرومائزنگ فنکشن ہمیشہ جاری رہتا ہے۔
بدن کے لیے دماغ یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ نارمل کنسیڈر کیا جائے یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں سگنل کو جو پین کے سگنل آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ان کی کوانٹٹی 3 لیٹر تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے, عمر ڈھل جاتی ہے, تو بریسٹ لیپ ہو چکی ہے. کاز کیا ہے کہ جو آرگنس فعال نہیں رہتے فطرت ان کو کمپرومائز کر جاتی ہے. بالکل ایسا ہی جب ہم لگاتار انسولین بار سے فٹ کرتے ہیں تو فٹڈ انسولین بدن کے اپنے نظام کے اندر کمپرومائزنگ اسٹیٹس میں لے جاتی ہے اور اس کے بدلے میں پرماننٹلی یا پارشلی اس کو پیدائش کا حکم ہی نہیں دیتی. اس کے بدلے میں جسم میں بڑھی ہوئی جو شوگر کی مقدار ہے, ہمارے کھانے کی غلطیاں جو ہیں وہ اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہیں. واپس آتے ہیں, انتڑیوں کے اندر جو تبدیلی آئی, جو لیکی گٹ ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کیا آپشن ہے. میرا مشاہدہ ہے آپ میں سے طبہ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا کہ پنڈی کے بارے میں ایک نسخہ معروف ہے کہ جب پنڈی کو رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کر زلال پلائیں تو اس سے شوگر ہٹ جاتی ہے یا ٹھیک ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. میرا خیال بہت سارے دوستوں نے اس کو نظر انداز کیا ہوگا. میرے کلینکل ٹرائل میں بارہا میں نے دیکھا کہ شوگر کے پیشنٹس میں یہ کافی ہیلپ فل ہے. اور بالکل اسی طرح بیہی دانہ بہت اچھی دوائی ہے. اور اسی طرح ہمیں 3 سٹیجز میں شوگر کو مینیج کرنے کا موقع مل سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم شوگر کو انٹیک کم کر دیں, یعنی کارب کو کم کر دیں. نمبر 2, ہم جہاں سے جذب ہوتی ہے اس کو جذب ہونے سے روک دیں. تیسرا, ہم جو شوگر خون کے اندر چلی گئی ہے اس کے لیے ایک فائٹنگ اسٹریٹجی ڈیزائن کریں, اس کو ایسی ادویات دیں جو شوگر کو براہ راست ہٹ کر کے کم کرتے ہیں. یہ 3 سٹیجز ہیں جو طب میں استعمال ہوتی ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس کم کر دیے جائیں, تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بلڈ کو سیٹ کرنے میں یاد رکھیں کہ آپ کا کارب ریشو جو ہے لیس دین 20% ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے پیشنٹ کا بلڈ سیٹ کرنے میں 20% پہ لے آئیں کارب کو, تو 100% شیور کہ آپ کا اگلے دن رزلٹ اچھا آئے گا. میں نہیں کہتا آپ بالکل ٹھیک کر لیں گے, میں نہیں کہتا آپ امیزنگ رزلٹ دے سکتے ہیں, لیکن آپ ایسا رزلٹ دے سکتے ہیں جو پہلے مختلف سسٹم اس کو کیور نہیں کر سکے. اس لیے کاربوہائیڈریٹس کو باٹم لائن پہ لے کے 20%, 25% سے اوپر نہ لے کے جائیں. نمبر 2, اگر کسی وجہ سے آپ کا کاربوہائیڈریٹ انٹیک زیادہ ہے, پیشنٹ بار بار کہتا ہے کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, میرا پرابلم ہے, بے ہوش ہو جاتا ہوں, یا خدا نخواستہ کہتا ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, میں کہا تھا نا فطرت ہے اس کی, وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ادویات دیں جو انتڑیوں میں گلوکوز کو جذب نہ ہونے, جیسے شہم پنزل کی بہت چھوٹی مقدار. یہ میں نے ایگزامپل اس لیے دی کہ یہ سب سے کامن اویلیبل چیز ہے اور سب سے سستی بھی ہے. اگر ہم 6 ملی گرام سے لے کر 15 ملی گرام تک شہم پنزل کو, دمے کے گدے کو غذا کے ساتھ شامل کر دیں, تو اس سے انتڑیوں میں کاربوہائیڈریٹس کی ابزارپشن کم ہو جاتی ہے, بند نہیں ہوتی, کم ہو جاتی ہے. تیسرا حصہ ہے ہم ڈائریکٹلی شوگر ہٹنگ میڈیسن دیں جو ڈائریکٹلی شوگر کو کم کرتی ہیں. ان میں میرا مشاہدہ ہے, ایک نسخہ معروف ہے, میرا خیال کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے جو نہ جانتا ہو اسے. اس وقت نیشنل کونسل پارٹی کے صدر زنک کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں اور اس کا پریسیپیٹیٹ جو اس کو علیحدہ کر لیں, سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے, یہ 15 ملی گرام سے لے کر 25 ملی گرام تک پر ڈوز ایڈ کر دیں. یہ ڈائریکٹلی شوگر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ بھی کاپر سلفیٹ کے مرکبات میں سے اکثریت ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی شوگر کو کم کرتے ہیں. اور ایک حصہ اس کا ایسا ہے جو ہم پیور ہیلتھ پہ آ سکتے ہیں. پیور ہیلتھ میں کافی ساری ادویات ہیں, کافی سارے نسخے ماضی میں سے چلتے آ رہے ہیں اور میں نے دیکھا ان میں سے بہت سارے مؤثر بھی ہیں. ان میں ایک کڑوے جو نیم کے پتے, کالی مرچیں, بادام اور چنے فوڈ کے طور پہ, یہ کافی مؤثر ہیں, لیکن ہم ان کو اپنے مطلب میں سرو نہیں کر سکتے. تو ایک پودا ہے جو ہمارے کھیتوں میں ہوتا ہے, ہم اسے مفہوم کے لیے پنجابی چوراتا کے نام سے کہتے ہیں. سینٹوریم ایریتھریا کے نام سے یہ پودا ہے.
اور یہ کھیتوں میں عام ہوتا ہے، پنک کلر کے پھول ہوتے ہیں. اگر اس کا خزاندہ ہر روز صبح 5 گرام مقدار میں دیا جائے تو یہ 2 ہفتے کے اندر بگڑی ہوئی شوگر کو، خراب زخموں کو اور آنکھوں میں آنے والی بیکس کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے میری درخواست ہوگی کہ اطباء اس کو اپنے حصے میں شامل کریں اور اختیار کریں. اور شوگر کے حوالے سے ایک اہم ترین فیکٹر جیسا بھی قبض کے بارے میں تھا، اگر قبض کی شکایت ہو تو شوگر اچھی نہیں ہو سکتی. لیکی گٹ کے بعد اب چونکہ میں نسخہ یہاں بیان کروں گا لیکن آپ نہیں سکیں گے تو اس لیے ان کو چھوڑتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نقطۂ نظر کو اگر فالو کریں گے تو نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا. ماشاء اللہ 20 بچے